अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 29 नवंबर 2020 मुताबिक 13 रबीउल-उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में मैं मुसर रज़ा आपका खैर मक़दम करता हूँ। सफ़े अव्वल पर हकीम उम्मत मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक की तकरीर के अहम हिस्से को नुमाया किया गया है, जिसमें वो कहते हैं, कौमें बिल्डिंगों से नहीं एजुकेशन से बनती है। जहाँ इल्म होगा वहाँ करप्शन नहीं होगा। अगर इल्म नहीं होगा तो जो है वो भी चला जाएगा। लखनऊ के कुर्ब जवार में बड़े बड़े राजा महाराजा नवाब सब शिया थे। बड़े बड़े महल्लात थे, उनके दरवाजे पर हाथी बंधे रहते थे। उनकी छोटी मोटी अपनी आर्मी भी हुआ करती थी। मुसाहिबीन थे, उनको ये गुरूर हो गया था कि हम तो राजा हैं, हमारे बच्चों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्या करेंगे स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भेजकर। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ तो सारा नक्शा बदल गया। मैंने खुद देखा है कि जिनके बाप और दादा राजा और नवाब थे, उनके बच्चे फ़कीर हो गए। मौला अली की बात सच हो गई कि इल्म नहीं है तो जो है वो भी चला जाएगा। मौलाना ता जिंदगी कौम को जहल से इल्म की तरफ ले जाने के लिए कोशा रहे थे कि जहालत अंधेरा है, इल्म रोशनी है, और इस राह में नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। कौम उनके एहसानात को फरामोश नहीं कर सकेगी। मौलाना मरहूम की ये काविशें ही थी जो उन्हें लोगों के दरमियान जिंदा जावेद रखे हुए हैं और आइंदा ज़माने में भी रखेंगी। इन काविशों को याद करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी अपने ताज़ियती बयान में कहते हैं, मरहूम की रहलत से मुल्क एक बड़ी काबिल कद्र शख्सियत, दानिश्वर और मुमताज़ रहनुमा से महरूम हो गया। वो शरीफुन नफ्स, बाकिरदार और इल्म व अमल की जामे शख्सियत थे। मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की का जज्बा उन्हें हरदम सरगर्म अमल रखता था। उनकी ज़ात में एक अंजुमन आबाद थी। वो मुमताज़ आलिम दीन, अपने रंग व आहंग के मुनफरिद खतीब, शिया सुन्नी इत्तिहाद के अलम बरदार, माहिर तालीम और दसियों इदारों और तालीमी मराकज़ के बानी थे। उनकी तालीमी, इस्लाही, समाजी और मिल्ली व मुल्की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा और जब कभी और जहाँ कहीं मिल्लत इस्लामिया हिंद के मोहसिनों की फ़हरिस्त मुरतब होगी उसमें उनका नाम ज़रूर आएगा। मौलाना वली रहमानी ने निहायत अहम पहलू की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनकी वसीयत को पढ़कर मेरे लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया है कि जाने वाला मरा है या कौम मुर्दा है। जिंदगी में नाकदरी और मौत के बाद फुरकत का अफसोस करना और मरने वाले को खिराज तहसीन पेश करना मुर्दा नहीं तो कम अज कम कमज़ोर कौमों की अलामत ज़रूर है। पाकिस्तान की मशहूर और मारूफ शख्सियत खतीब अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लामा सैयद शहंशाह हुसैन नकवी ने मौलाना की रहलत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा, आपकी खिदमात दीनिया, अज़ाई, रिफ़ाही और तालीमी और तदरीसी इबादतों का सिलसिला बहुत रोशन और वसी है। इंतहाई नेक दिल, सादा मिजाज, मुनकसिर और मिलनसार, दरवेश सिफत, मिज़ाहुल मोमिनीन के खूगर, खलीक और नफीस शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह रहमान और रहीम से दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के तुफ़ैल उन्हें उनकी नेकियों, भलाइयों, कार खैर और गिरा कद्र खिदमात का बेहतरीन अजर सवाब अता फरमाए। मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, अल्लामा कल्बे सादिक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई थे। उन्होंने शिया सुन्नी खलीज को कम करने और दूरियां मिटाने में अहम किरदार अदा किया और फ़िक़े वाराना हम आहंगी के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहे। उनकी वफ़ात मिल्लत इस्लामिया बर सग़ीर बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए नाकाबिल तलाफ़ी खसारा है। अल्लामा साजिद नकवी ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की कि अल्लाह ताला उनकी खिदमात को कबूल फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला इल्लिय्यीन में मकाम और पसमानदगान को सब्र जमील और मिल्लत इस्लामिया को उनका नेमुल बदल अता फरमाए। अलीपुर के मौलाना सलमान आबदी मौलाना की खिदमात को याद करते हुए लिखते हैं, बड़ी शख्सियतें जब इस दुनिया से जाती हैं तो दुख और अफसोस के लिए शख्सी ताल्लुक़ लाजिम नहीं होता, उनका गम उमूमी होता है। इसलिए मौलाना कल्बे सादिक की रहलत पर बर सग़ीर के हर शख्स ने इजहार अफसोस किया। हर आँख डबडबाई, सबको उनके बिछड़ने का अफसोस हुआ और सब ने बिलउमूम उनके कौमी, इल्मी और समाजी खिदमात का एतराफ़ किया। हर गिरोह, हर इदारा और हर तबक़े फ़िक्र ने उनकी मौत पर खामा फरसाई की। ऐसा लग रहा है कि एक आखिरी साहिबान था जो मिट गया, एक आखिरी दीवार थी जो गिर गई, एक आखिरी दरिया था जो खुश्क हो गया। अब तपती ज़मीन है और हमारी आबला पाई। मैं हौज़ा इल्मिया, अरबाब इल्म खिताबत और बैत मुकर्रम को ताज़ियत पेश करते हुए यह कहना चाहूँगा कि मायूसी के बजाय उनके नक्श कदम पर चलने का अज़्म करें। जो वो नहीं कर सके हैं वो हम करने की कोशिश करें। नमूना हमारे सामने है, अल्लाह हमारा मददगार है। सदर अंजुमन जमियतुल उलमा असना अशरिया करगिल लद्दाख मौलाना शेख नाज़िर मेहदी मोहम्मदी का बयान भी यहाँ मौजूद है, जिसमें वो लिखते हैं,
مولانا مرحوم کی رحلت مسلمانان ہند کے لیے بالعموم اور شیعان ہندوستان کے لیے بالخصوص یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مرحوم ہمیشہ ملک میں آپسی بھائی چارہ، مسلمانوں کے درمیان بھی اتحاد اور شیعہ قوم میں علمی رجحان کو عام کرنے میں سرگردہ رہتے تھے۔ اپنی ہر تقریر میں مسلمانوں پر خاص زور دیتے تھے کہ وہ بھوک برداشت کریں مگر اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں، کیونکہ تعلیم ہی وہ ذریعہ ہے جو قوم کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں کھڑا کر سکتی ہے۔ پروین طلحہ نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا، یہ صرف شیعہ قوم یا سنی قوم کا نقصان نہیں ہے بلکہ پوری عالم انسانیت کا بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے ان کے گھر سے تعلقات ان کے والد کے زمانے سے ہیں۔ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میرے بھائی اسامہ کے پاس تعزیت کے لیے آئے، اور جب میرے بھائی اسامہ کا انتقال ہوا تو وہ میرے پاس تعزیت کے لیے آئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ مت سوچنا کہ تم اکیلی ہو گئی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے جیسا مخلص اور خوش خلق انسان ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ قم سے عامر رضوی اپنے تعزیتی پیغام میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر کلب صادق صاحب تنہا ایک برجستہ عالم و فاضل ہی نہیں بلکہ وہ قوم کے عظیم الشان منتظم بھی تھے، جن کو خدا نے سوجھ بوجھ والا روشن دماغ عطا کیا تھا، جو قوم و ملت بلکہ بغیر کسی جانبداری کے ہر ملک و کشور کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی زندگی ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی۔ اس دور انحطاط میں موصوف کا کفن پوش ہونا یقیناً صدمہ جان کا ہے، اور یہ غم تنہا کسی ایک خاندان یا فرقے یا مسلک کا نہیں بلکہ ہر علم دوست اور منصف مزاج انسان اس غم میں گریباں چاک ہے۔ مسحل ہمیں جانو کے عنوان سے عادل فراز مولانا کی رحلت پر اپنے دلی جذبات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، بے شک ابھی وہ مرے نہیں ہیں، کیونکہ موت اسے آتی ہے جس کے علمی آثار باقی نہ ہو۔ عالم کبھی مردہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس کے علمی آثار، سماجی و مذہبی خدمات، اصلاحی کوششیں اور جذبہ ایثار ہمیشہ ہمارے درمیان اس کی عدیم المثال شخصیت کو زندہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے علمی و ثقافتی آثار ہمارے درمیان اپنی پوری تابناکی کے ساتھ موجود ہیں۔ جب تک ان کی خدمات اور آثار زندہ ہیں، سمجھیے ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ صفحے پر استاد جامع ناظمیہ مولانا محمد حسنین الماس رجیٹوی اور سید عالم مہندی رضوی زید پوری کے منظوم نذرانہ عقیدت بھی یہاں شائع ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی مولانا مرحوم کے پنجم کی مجلس کی اطلاع بھی یہاں موجود ہے، جس کے مطابق آج یعنی 29 نومبر کو غفران مآب امام باڑے میں مولانا مرحوم کے لیے 9 بجے قرآن خوانی، 10 بجے پیش خوانی اور 11 بجے مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو مولانا صفی حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ 29 نومبر کے اودھ نامہ ریاستی صفحے پر پہلی خبر کی تفصیل اس طرح ہے، کورونا ویکسین کے سٹوریج کے لیے کولڈ چین تیاری کرنے کے ضمن میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر عمل درآمد کرتے ہوئے ریاستی حکومت نے اس ضمن میں جنگی پیمانے پر تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ ریاستی راجدھانی لکھنؤ، لکھیم پور کھیری، بستی، کانپور دیہات، ہاتھرس اور سدھارتھ نگر سمیت 26 اضلاع کو پہلے ہی شامل کیا جا چکا ہے، اور یہاں پر ویکسین کے لیے کولڈ چین کے قیام کے لیے کافی حد تک تیاریاں کی جا چکی ہیں۔ ان اضلاع میں 36,901 لیٹر اہلیت کے آئس لائن ریفریجریٹر رکھنے کی کافی جگہ ہے۔ ریاست کے سینئر ہیلتھ افسر نے کہا کہ دیگر اضلاع میں اس کے انتظامات کے لیے مرحلہ وار تیاریوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور 1,23,505 لیٹر اہلیت کے کولڈ چین تیار کرنے کی کارروائی کی مہم کو وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت کے مطابق 15 دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دوسری جانب خبر میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کے لیے کاشتکاروں کا مفاد سب سے اہم ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر سہارا قیمت اسکیم کے تحت دھان کی خریداری کے عمل پوری سرگرمی سے چلائے جائیں۔ انہوں نے تمام خریداری مراکز کو باقاعدہ چلانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی پیداوار کی ادائیگی 72 گھنٹوں کے اندر یقینی بنائی جائے۔ ایک اور اہم خبر میں اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اطلاعات نونیت سہگل نے پریس نمائندوں کو بتایا، کووڈ-19 کے تحفظ کے لیے احتیاط برتنے کی نہایت ضرورت ہے۔ شادی کی تقریبات، عوامی مقامات پر ماسک پہنیں، ہاتھ دھوتے رہیں، سماجی فاصلے برقرار رکھیں اور ہجوم سے دور رہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں مسلسل کورونا ٹیسٹنگ میں اضافہ کر کے ریکارڈ ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دہلی میں کورونا انفیکشن کی شرح میں اضافے کی وجہ سے ریاست کے دہلی کے منسلک اضلاع میں انفیکشن میں اضافے کا خدشہ ہے، جس کے لیے پوری تیاری اور احتیاط برتنی چاہیے۔ ریاست کے ہاٹ اسپاٹ ایریا میں کچھ معاملات میں اضافے ہوئے ہیں اور کنٹینمنٹ زون میں 100% مکانات کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری طب و صحت امت موہن پرساد نے بتایا کہ کل ایک دن ریاست میں کل 1,74,904 سیمپل کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر
1,89,94,692 سیمپل کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں کورونا انفیکشن کے 2,170 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ ریاست میں کورونا کے 25,243 ایکٹیو معاملے ہیں۔ ہوم آئسولیشن میں 12,293 افراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مجموعی طور پر 3,09,401 افراد ہوم آئسولیشن کی سہولت حاصل کرتے ہوئے 2,97,108 افراد نے اپنے ہوم آئسولیشن کی مدت پوری کر لی ہے۔ ایودھیا کے بعد اب الہ آباد میں شروع کی جائے گی پنچ کوسی پریکرما۔ تفصیل کے مطابق ایودھیا کی طرح ہی الہ آباد میں بھی پنچ کوسی پریکرما کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئی ہیں۔ پنچ کوسی پریکرما کے تحت دریائے سنگم کے 5 کوس کے دائرے میں آنے والے علاقوں کے مندروں اور مٹھوں کی تعمیر نو اور ان کی توسیع کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اکھل بھارتیہ اکھاڑا پریشد نے ایودھیا کی طرح ہی الہ آباد میں بھی پنچ کوسی پریکرما شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان اطلاعات کے علاوہ میڈیا ذرائع میں آ رہی خبروں کے مطابق کورونا انفیکشن کے بڑھتے اثرات کے سبب رام بارات کو منسوخ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے، جس کے سبب شری رام کی جائے پیدائش ایودھیا سے ہر 5 سال پر نکلنے والی رام بارات اس سال نہیں نکل پائے گی۔ اودھ نامہ کے صفحہ 5 پر تمام تحریریں مفکر اسلام ماہر تعلیم ڈاکٹر مولانا قلب صادق سے متعلق شائع ہوئی ہیں۔ پہلی تحریر مدیر ماہنامہ اصلاح مولانا جابر جوراسی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مولانا کی شخصیت انتہائی مصروف شخصیت تھی اور کثرت کار کی وجہ سے اکثر کوئی فروگزاشت بھی ہو جاتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی کسی مسئلے کو مسئلہ نہیں بنایا۔ چاند کے اعلان کے سلسلے میں ان سے مجھے اختلاف ہوا، میں نے ماہنامہ اصلاح میں اس سلسلے میں حد ادب کے اندر لکھا بھی اور ان سے ملاقات کر کے اس سلسلے میں اپنا موقف بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ مطمئن رہیں، آئندہ اعلان میں ایسا کروں گا کہ پھر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا۔ اس ملاقات کے بعد جو اعلان آیا اس میں انہوں نے اپنے وعدے کو پورا بھی کیا۔ بعض باتوں کے سلسلے میں اندر ملاقات انہوں نے ایک وضاحت یہ فرمائی کہ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سیستانی دامت ظلہ الشریف نے مجھے اختیار دے رکھا ہے کہ اپنے ملک کے اندر کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، لہٰذا موقع اور محل کے لحاظ سے فیصلہ کرنے کے آپ میری طرف سے مجاز ہیں۔ مولانا جابر جوراسی اپنے ایک ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، دوران مرض ایک دن میں جب ایرا میڈیکل کالج لکھنؤ میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا، مجھے دیکھتے ہی فرمایا، جابر صاحب میری قوم تو گئی۔ میں نے ان کی مایوسی اور صدمے کو درک کرتے ہوئے دلاسا دلایا کہ آپ یہ نہ سمجھے انقلابات آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ قوم پھر ابھرے گی۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیب میں موجود ہیں، ان کی رہنمائی سے ہم محروم نہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہاں آپ صحیح کہتے ہیں۔ اسی موقع پر اپنے غسل میت کے لیے مولانا احتشام الحسن شمسی سے وصیت فرمائی کہ غسل آپ دیجیے گا۔ نماز جنازہ نمائندہ رہبر معظم حجت الاسلام والمسلمین آقائے مہدی مہدوی پور پڑھائیں گے، اگر وہ نہ تشریف لا سکے تو کوئی اور پڑھا دے گا۔ میں نے عرض کیا، مایوس نہ ہو، ابھی تو آپ خود کئی دوسروں کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ فرمایا، اگر میری حیات میں اضافہ ہو جائے تو میں اپنے کئی نامکمل کام پورے کر لوں۔ بقیہ 2 تحریروں میں سید رضوان حیدر نقوی اور عباس دھالیوال نے مولانا کی شخصیات و خدمات کو نمایاں کیا ہے، اور منظوم حصے میں مقبول جائسی کی ایک نظم بھی یہاں موجود ہے۔